اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن اہتدی بہدیہ الی یوم الدین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم انشاءاللہ جو ہمارا پچھلے ٹاپک تھا تقدیر کے ریلیٹڈ، اسی میں ایک اور ٹاپک پہ بھی روشنی ڈالنا ہے جو بہت اہم ہے، بہت ضروری ہے، جس پر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے، جو سمجھنا ہمیں بہت ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی اصلاح کر سکیں انشاءاللہ۔ ٹاپک ہے ہمارا فتنہ شر کسے کہتے ہیں اور اس سے کیسے بچے۔ سورہ انبیاء آیت 35 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی جو دنیا میں پیدا ہوا اس کو دنیا سے جانا ضروری ہے، اور اس بیچ میں یعنی اس پیدائش اور موت کے بیچ میں اللہ رب العزت نے ہمیں یہ زندگی کیوں دی ہے؟ کیونکہ آگے فرمایا گیا وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، تاکہ میں آزماؤں اچھے حالات دے کر اور برے حالات سے، اچھے اور برے حالات میں ڈال کر تم سب کو میں آزماؤں گا تمہاری پیدائش اور موت کے بیچ میں۔ آگے اللہ فرما رہے وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو میرے پاس واپس آنا ہے، یعنی ہم پیدا ہو گئے اور مریں گے، دونوں کے بیچ میں اللہ رب العزت ہمیں ضرور آزمائے گا، اور یہ زندگی دی ہے اللہ رب العزت نے آزمائش کے لیے، سمجھ آ رہی؟ تو لازماً ہمیں یہ دونوں حالات سے گزرنا ہوگا، شر سے بھی خیر سے بھی، اور دونوں بھی فتنہ ہیں۔ وَنَبْلُوَكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اکثر خیر کو فتنہ نہیں سمجھتے، شر کو فتنہ سمجھتے، لیکن اللہ رب العزت نے کہا کہ خیر بھی فتنہ ہے، یعنی خیر بھی آزمائش ہے، خیر کے دن، اچھے دن، بھلے دن بھی آزمائش ہے، اور برے دن، مصیبت والے دن بھی آزمائش ہے، دونوں بھی فتنہ ہے، اور اللہ رب العزت دونوں کے ذریعے سے بھی انسانوں کو آزمائے گا۔ فتنہ مطلب کیا ہے؟ فتنہ نکلا ہے فتنون سے، فتن، اس کا مطلب ہے کوئی بھی دھات ہوتی ہے، دھات یعنی سونا، چاندی، لوہا، تانبا، ان سب کو جب آگ میں جلایا جاتا ہے، آگ میں کیوں جلایا جاتا ہے؟ تاکہ اس میں جو پیورٹی ہے وہ باہر آئے، یہ پیور ہو جائے، اس میں جو ملاوٹ ہے وہ ملاوٹ ہٹ جائے، اسی لیے جلایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فتنے کا استعمال کیا ہے، فتنے کا ورڈ استعمال کیا ہے، تو ہمیں خیر سے بھی اللہ تعالیٰ آزمائیں گے، ہمیں نکھارنے کے لیے، پیور کرنے کے لیے، اور برائی سے بھی آزمائیں گے ہمیں پیور کرنے کے لیے۔ مومن کے لیے شر بھی بھٹی ہے اور خیر بھی بھٹی ہے، خیر میں بھی تپ کر، شر میں بھی تپ کر ہمیں نکھرنا ہے، دونوں سے گزرنا ضروری ہے، اور یہ دو حالتیں وائس ورثہ، مطلب کبھی سی سو کی طرح آتے رہیں گے زندگی میں، کبھی خیر کے دن چلیں گے، کبھی شر کے دن چلیں گے، تو ہر دن چاہے وہ خیر کا ہو چاہے شر کا ہو وہ ہمارے لیے آزمائش ہے۔ تو بات ذرا غور سے سنیں، دل کو ادھر متوجہ کریں تاکہ باتیں سمجھ میں آئیں، کیونکہ جب ہم دکان میں جاتے ہیں سونا بیچنے کے لیے، چاندی بیچنے کے لیے، دکاندار قیمت کس کی لگاتا ہے؟ قیمت لگاتا ہے پیورٹی کی، ملاوٹ ہے ان چیزوں کو ہٹا کر پیور سونا کتنا ہوتا ہے اس کی وہ قیمت لگاتا ہے، تو کلتی کے پیسے کاٹ دیتا ہے نا، پیورٹی کے پیسے لگتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت بھی ہمیں خیر اور شر میں ڈال کر پیور کرتے ہیں، اور جو پیور نکلتا ہے وہ پھر اس کی قیمت ہوتی ہے جنت۔ خیر کے حالت میں بھی شر کے حالت میں بھی ڈال کر اللہ تعالیٰ نکھارتا ہے، جو نکھرتا ہے، جو پیور ہوتا ہے،
پھر اس کا ریوارڈ ہوتا ہے جنت، اس کی قیمت ہوتی ہے جنت۔ بات سمجھ آئی ہوگی۔ اور یہ یاد رکھیں مرنے کے پہلے پہلے ہمیں ان 2 آزمائشوں سے گزرنا ہی ہے۔ اور ہم میں سے اکثر فتنے خیر پر اتنا توجہ نہیں کرتے، انہیں اچھی زندگی گزر رہی ہے، مزے کی زندگی گزر رہی ہے، اس کو ہم فتنہ نہیں سمجھتے، اس کو ہم آزمائش نہیں سمجھتے۔ جہاں پر مشکلات آ گئی، جہاں پر پریشانی آ گئی، جو شر کا فتنہ ہے اسی کو ہم فتنہ سمجھتے، اسی کو ہم آزمائش سمجھتے، اسی کو ہم اسی پر واویلے مچاتے ہیں، اسی کے تبصرے کرتے ہیں۔ یعنی زندگی میں برائی بڑی ہائی لائٹ ہوتی ہے، ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں برائی کو، بری زندگی کو، برائی کو بڑا ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور اچھائی اور اچھے دن کو انسان بہت کم ہی یاد کرتا ہے، حالانکہ وہ بھی فتنہ ہے۔ جیسے ابھی آپ سورہ صاد کی تلاوت سن رہے تھے، اس میں 2 انبیاؤں کے ذکر آئے ہیں، ایک کو اللہ نے فتنے خیر سے آزمایا اور ایک کو اللہ نے فتنے شر سے آزمایا۔ اور قرآن میں جو بہت سارے انبیاؤں کی مثالیں ہمیں اللہ نے دی ہے، وہ کیونکہ صرف سٹوری سن لے، اچھا فلاں ایک نبی تھے، فلاں ایک نبی تھے، ان کے ایسا قصہ ہے، ایسا قصہ ہے، بس قصہ سن کے چھوڑ دے، یہ تو ہرگز اللہ تعالیٰ کا منشا نہیں ہے نا۔ قرآن میں انبیاؤں کا ذکر اللہ نے کیوں کیا؟ تاکہ تم اس سے مورل لو، نصیحت لو۔ جیسے سورہ صاد میں 2 انبیاؤں کا ذکر آ رہا، ایک کو اللہ نے فتنے خیر سے آزمایا، ایک کو فتنے شر سے آزمایا، اور دونوں میں ان کا جو ریاکشن تھا وہ اللہ نے اس کی تعریف کی ہے قرآن میں۔ فتنے خیر سے جن کو آزمایا ہے وہ سلیمان علیہ السلام تھے، یعنی اچھی زندگی۔ سلیمان علیہ السلام نے جو مانگا تھا اللہ رب العزت سے کہ مجھے ایسی بادشاہت اللہ رب العزت دے کہ باقی کسی کو مت دینا دنیا میں، ویسی بادشاہت مجھے دینا، تو اللہ نے ان کی دعا قبول کری، مسخر کر دیا ہوا کو ان کے لیے۔ ہوا انہیں ایک مہینے کی مسافت سے ادھر ادھر لے کے جاتی تھی، کتنا بڑا ریوارڈ ہے دیکھیں۔ ہوے سے ایک مہینے کی مسافت منٹوں میں وہ طے کر لیتے تھے۔ آج ہم فلائٹ میں بیٹھ کے کئی گھنٹے کئی مائل ٹریول کرتے ہیں، لیکن وہ 1 مہینہ جتنا ٹریول کرتے ہیں وہ منٹوں میں ٹریول کر لیتے تھے۔ کتنی بڑی نعمت ہے دیکھیے۔ اور جن جو مخلوق، اتنی بڑی مخلوق، اتنی طاقتور مخلوق ان کے تابع تھی، ان کو انہوں نے مسخر کیا ہوا تھا، ان کے حکم مانتے تھے، وہ ان کے انڈر تھے، ان کے سرونٹس تھے، ان کے غلام تھے جن۔ بڑے بڑے حوض، جو مطلب پونڈ کے طرح کے حوض، اتنے بڑے بڑے کیا کہتے ہیں اس کو، جھیلوں کی طرح دیگیں بناتے تھے، اتنی بڑی دیگیں جو ایک جگہ سے ہل نہیں سکتی تھی۔ تو جنوں کے ذریعے سے اتنی بڑی نعمت، بڑی بڑی دیگیں، پرندے ان کے انڈر مسخر تھے، یعنی اتنی بڑی نعمتیں، اتنی بڑی بادشاہت، ایک خیر ہے نا۔ اللہ نے ان کو خیر کے فتنے سے آزمایا سلیمان علیہ السلام کو، اور اس آزمائش میں ان کا جو ریاکشن تھا وہ اللہ ذکر کرتے ہیں سورہ صاد کی آیت 30 میں، وَوَهَبْنَا لِدَاؤُدَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، داؤد کو سلیمان عطا کیا، بہترین بندہ، کثرت سے اپنی رب کی طرف پلٹنے والا۔ یعنی جب اللہ نے ان کو ہوا کو مسخر کیا تو فوراً وہ اللہ کی طرف لپکے، اللہ یہ آپ کی دین ہے۔ جنوں کو مسخر کیا، فوراً لپکے، یعنی بڑی بڑی دیگیں بنانے کا اللہ نے ان کو ٹیلنٹ دیا تو وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ چونٹیوں کی زبان انہوں نے سنی تو پھر اللہ کی طرف پلٹے۔ یعنی ہر نعمت میں جو خیر کی نعمت، خیر کے فتنے میں ان کو آزمایا اللہ رب العزت نے، اس وقت وہ اللہ کی طرف پلٹے۔ یہ اللہ کو بہت پسند آیا۔ تو یہ مثال ہمیں ان لوگوں کے لیے دی ہے اللہ نے کہ جن کی دنیا اچھی چلتی ہے، جن کی دنیا میں خیر ہی خیر چلتا ہے، خوشیاں ہی خوشیاں ہوتی ہے، مال ہی مال ہوتا ہے، اولاد ہی اولاد ہوتی ہے، مطلب ایک خوشی اچھی زندگی جو ہم نے بنایا ہوا ہے نا نظر میں ہمارے، ان کے لیے سلیمان علیہ السلام کی زندگی رول ماڈل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا واقعہ کیوں بنایا؟ کیونکہ ان کو میں نے خیر اور ہائیسٹ خیر کی جو مثال ہو سکتی تھی دنیا میں،
یعنی جس کو جتنا زیادہ دنیا میں دیا جا سکتا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے دیا ہے. جتنی بڑی بادشاہت. کوئی ہے ایسا دنیا میں جن کے تابع جن ہو؟ ایسا کوئی نہیں گزرا نا سلیمان علیہ السلام کو چھوڑ کے. کوئی ایسا ہے جس کے تابع ہوا ہے، ہوا اس کے کنٹرول میں ہے؟ کوئی ایسا ہے سلیمان علیہ السلام کے بعد دنیا میں؟ اور پرندوں کی زبان ان کو سمجھ آنا. کوئی ہے دنیا میں ایسے کہ ہر چرند پرند کی زبان سمجھ آتی ہو؟ یعنی اتنا بڑا ریوارڈ، اتنا بڑا خیر کسی اور کو نہیں دیا اللہ رب العزت نے. ان کی مثال ہمیں دے کر کیا بتا رہے؟ ان لوگوں کو دے کر کیا بتا رہے جن کی زندگی میں خیر ہی خیر ہے کہ دیکھو یہ بھی فتنہ ہے، یہ تمہارے زندگی میں اچھا چل رہا ہے، یہ بھی فتنہ ہے، یہ بھی آزمائش ہے. اس میں تم کیا کرو؟ اواب، پلٹو میری طرف. غرور تکبر میں مت آ جاؤ، اللہ کی طرف پلٹو. یہ مثال ہے ان لوگوں کے لیے. پھر اللہ نے فتنے شر سے آزمایا تھا ایوب علیہ السلام کو. سورہ سعدی میں اس کا ذکر آتا ہے ایوب علیہ السلام کا. یہ بھی بادشاہ تھے، کئی لاکھ مویشی کے مالک تھے. یہ 2 سال میں کئی لاکھ مویشی. سوچے ایک انسان کی اتنی پراپرٹی ہے، جانور وغیرہ ہے، 2 سال میں سارے لاکھوں جانور ختم ہو جانا. کتنی بڑی آزمائش. اور 7 بیٹے 7 بیٹیاں تھے ان کے. 14 سال کے وقفے میں سارے ایک سال ایک بچے کا انتقال ہونا، دنیا سے چلے آنا. کتنی بڑی آزمائش. ہم کوئی ایک بچہ ہی فوت ہو جاتا ہے تو وہ ماں باپ زندگی بھر اس کی تکلیف بھولتے نہیں. ہر سال بچے کا مرنا اور سارے بچے ختم ہو جانا 14 سال میں. کتنی بڑی آزمائش. اور گھر دار پراپرٹی سارے انہوں نے بیچ دیے، سارے ختم ہو گئے. اور ساری بیویاں ان کو چھوڑ کے چلے گئی. کتنی بڑی آزمائش. اور اوپر سے اللہ نے ان کو گوشت ان کا گلنے کا بھی ایک آزمائش میں ڈالا، مصیبت. ان کا گوشت گلتا تھا اور گوشت میں کیڑے لگتے تھے، کھانے کے لالے پڑ گئے تھے. اتنا بڑا بادشاہ، اتنی بڑی، اتنی نعمتیں، اور نعمتیں چھن گئی اور فاقے ہو گئے، کھانے کے لالے پڑ گئے. تو ان کی بیوی نے اپنے بال، بہت لمبے بال ہوتے تھے، بال بیچ کر کھانا لاتے تھے. وہ نوبت آ گئی. تو اتنی پریشانی کس کو آئی؟ کوئی ایسا ہے دنیا میں کہ جس کو جسمانی پریشانی میں بھی ڈالا گیا، یعنی گوشت گلنا، کیڑے لگنا، پھر ساتھ ساتھ مالی آزمائش بھی، مال بھی تباہ و برباد ہو گیا، اولاد بھی ساری کی ساری مر گئی، عزت بھی، مطلب لوگ ان سے دور ہو گئے. پیک کی آزمائش تھی نا. اتنی آزمائش تو کسی کی نہیں کی اللہ تعالیٰ نے. اتنی فزیکل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر، اور مال لے لیا، اولاد لے لیا. تو سلیمان علیہ السلام کا بھی جو اللہ نے ذکر کیا، ہائیسٹ لیول کے خیر تھا ان کو جو اللہ نے دیا. ان کو ہائیسٹ لیول کا شر تھا جو اللہ تعالیٰ نے ان کو آزمایا. اور دونوں کا ریاکشن جو ہے اللہ تعالیٰ تعریف کر رہے، اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. میرا یہ بندہ جس کو میں نے جسمانی تکلیف دی، مالی تکلیف دی، اولاد چھین لی، عزت یہ کر دیا، پھر بھی وہ جو میرا بندہ ہے صابر تھا، صبر کرنے والا تھا، اور اواب تھا، پلٹنے والا. جن کو خیر دیا ہائیسٹ پیک کا، وہ بھی پلٹنے والا تھا رب کی طرف، اور جن کو شر دیا ہائیسٹ پیک کا، وہ بھی پلٹنے والے تھے اللہ کی طرف. تو بات سمجھ آ رہی؟ تو خیر اور شر دونوں حالتوں میں رب کی طرف پلٹنا، یہ رب کو مطلوب ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کو کیا، یعنی زندہ کر دیا نا، پیدا کر دیا، زمین میں پیدا ہو گئے، مریں گے، زمین میں چلے جائیں گے. دونوں کے بیچ میں اللہ آزمائے گا، خیر سے بھی شر سے بھی. اور دونوں حالتوں میں ہمارا جو ریاکشن ہے، وہ ریاکشن اللہ کی طرف پلٹنا، یہ اللہ کو مطلوب ہے. 2 ایگزامپلس میں بھی اللہ نے کیا کہا؟ انہو اواب. دونوں بھی پلٹنے والے تھے، دونوں اللہ سے دور نہیں ہوئے، غافل نہیں ہوئے. ٹھیک ہے،
انہوں نے اپنی زندگی کو کیا نہیں کیا، مطلب شکایتیں شکوے نہیں کیا. تو یہ واقعات کیوں بیان کیے؟ اس میں مورل لیں، جن کو دنیا میں پریشانی آ رہی ہے، مصیبتوں سے گزر رہے. کسی کو ایسی ایٹ اے ٹائم ساری آزمائشیں تو نہیں ہوتی نا. ایسا تو کوئی نہیں ہے ایوب علیہ السلام جیسا. کسی کو کچھ ٹائم جسمانی بیماری آئی ہوں گی، کسی کا ایک ٹائم میں مال گیا ہوگا، کسی کو ایک ٹائم میں کچھ ہوا ہوگا. سارے ایٹ اے ٹائم ایسا تو نہیں ہے انسان کوئی. تو ایسا ساری چیزیں ایٹ اے ٹائم آنے والے انسان کی اللہ نے مثال کیوں دی؟ کیونکہ شر بھی آئے گا تمہاری زندگی میں. یو ہیو ٹو ریئیکٹ لائک ایوب علیہ السلام. ایوب علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ تم اپناؤ شر والی زندگی میں بھی، اور خیر والی زندگی میں سلیمان علیہ السلام جیسا ریاکشن تمہارا ہونا چاہیے. اچھا، ایک اور مثال ابراہیم علیہ السلام کی. ابراہیم علیہ السلام کی مثال سے حق کے راستے کی تلاش، رب کی تلاش، اس سے اللہ نے ان کو آزمایا. کٹھر باپ کے سامنے کھڑے ہو جانا حق کے لیے، قوم کے سامنے کھڑے ہو جانا، بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جانا. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی پیورٹی کو چیک کیا. سلیمان علیہ السلام کی پیورٹی خیر دے کر چیک کیا، ایوب علیہ السلام کی پیورٹی شر دے کر اللہ نے چیک کیا. ابراہیم علیہ السلام کی پیورٹی حق پر جمنے کا، یعنی حق کی تلاش میں، رب کی تلاش میں لوگوں کی آزمائشیں، باپ، قوم، یعنی ان کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوتے کہ نہیں ہوتے، اس طریقے سے ان کی پیورٹی چیک کیا. پھر اللہ نے ان کو کیا کیا؟ خلیل اللہ کا لقب دیا، میرا دوست. یعنی ڈٹ جانا ہر ایک کے آگے. یہ ہمیں ابراہیم علیہ السلام کی سٹوری سے ملتا ہے. پھر لوگوں کی آزمائش، یعنی شر میں ایک لوگوں کی آزمائش ہے. اس کے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال ہمیں ملتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ملتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، یعنی جب نبی بنائے گئے آخری وقت تک لوگوں کا فزیکل ٹارچر، ایموشنل ٹارچر، ان ہنسی مذاق، جان کی دھمکیاں، جنگیں، پتھر مارا جانا، یوسف علیہ السلام کو بلیم، مطلب یوسف علیہ السلام کی بھی پوری زندگی شر کی آزمائشوں میں تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پوری زندگی شر سے آزمائی اللہ رب العزت نے. یہ ساری کیا ہے؟ کیوں بتا رہے اللہ تعالیٰ؟ ہم میں سے اکثر کیا کرتے ہیں پتہ ہے؟ ہماری بدبختی کیا ہے؟ ہاں وہ نبی تھے، ان کا یہ سٹوری ہے، ایسے سن لو. اس سے ہم لیتے نہیں. ہم کیا سمجھتے ہو؟ نبی ہے، ان پہ گزری، بس ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تعلق کیا ہے؟ بس سنو، خاموش بیٹھ جاؤ. یہ ہم لیتے نہیں ان سے مورل. تو اللہ تعالیٰ کیوں ان واقعات کو ذکر کر رہے؟ تاکہ ہم اس سے سبق حاصل کریں، تاکہ ہم اس سے نصیحت لیں. اور جیسی ہماری زندگی چل رہی ہے، جیسے بھی ہمارے حالات ہیں، ان میں ان حالات کے مطابق جو نبی کا ذکر ہے، آپ کی جو بھی حالت ہے اس پہ کسی نہ کسی نبی کی مثال آئے گی، کسی نہ کسی رسول کی مثال آئے گی. ان کا لیں اور انہوں نے کیا ریاکشن دیا وہ ریاکشن دینے کی کوشش کریں. بات سمجھ آ رہی؟ مطلب ان سارے واقعات میں اپنے لیے گائیڈنس ڈھونڈے، اپنے لیے نصیحت ڈھونڈے. ایکچولی میرا ٹاپک کیا ہے؟ شر کیا ہے اور اس سے کیسے بچے. لیکن شر کو سمجھنے کے لیے خیر بھی پتہ ہونا نا، خیر کیا ہے. ویسے تو افسوس کی بات یہ ہے کہ آج دنیا نے خیر اور شر اپنی مرضی کا بنا لیا. خیر اپنی مرضی سے خیر، ہمارا دل جس کو خیر کہتا ہے ہم اس کو خیر سمجھ رہے. افسوس کی بات ہے نا. شر وہ ہے جو ہمارا دل جس کو شر کہتا ہے، جو ہماری مرضی جس کو شر کہتی ہے، اسی کو ہم نے شر بنا لیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ہماری مرضی کا خیر خیر ہے، ہماری مرضی کا شر شر ہے؟ سوال ہے آپ سے، جواب دیجئے. خیر کس کی مرضی کا خیر ہے؟ اللہ کی مرضی کا. چاہے اللہ کی مرضی کا شر ہو یا خیر ہو. ہماری مرضی سے ہم کوئی کام کو خیر بنا لیں گے تو وہ خیر نہیں ہو سکتا. ہماری مرضی سے کوئی کام شر بنائیں گے تو وہ شر میں نہیں آتا ہے کہ نہیں. ایز اے مسلمان، ویسے تو ساری انسانیت کو بھی
یہ انسانیت کے بھی لیے سبق ہے، اور خاص کر مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کی نظر میں خیر اور شر کے معنی کیا ہے، کس کسوٹی پر اللہ نے خیر اور شر ماپا ہے، کون سی کسوٹی ہے جس پہ اللہ نے بعض کام کو خیر کہا ہے، اور کون سی کسوٹی ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے بعض چیزوں کو شر کہا ہے، وہ ہمیں پتہ ہونا بہت ضروری ہے۔